سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم دروش باباز من السلام حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کا جمعہ کا خطبہ نہایت بابرکت رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں سے بھرپور مہینہ ماہ رمضان المبارک، اس کے استقبال اور تیاری کے حوالے سے چند گزارشات ہیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے تیاری کر کے اس ماہ مبارک میں داخل ہوں اور اللہ کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹ سکیں۔ حضرات محترم، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ماہ رمضان مبارک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں عطا ہوئی، ایک بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور دوسرا ماہ رمضان کے روزے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کے بعد یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو دو چیزیں اہم عطا ہوئی، ایک بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور دوسرا ماہ رمضان کے روزے۔ اور دوسری اس حوالے سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان رمضان فرض فی شعبان فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، کہ رمضان ہجرت کے دوسرے سال میں شعبان میں فرض ہوا۔ جو رمضان کے روزے ہیں وہ سن 2 ہجری کو شعبان میں اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ اور امام ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 9 رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، یعنی 9 سال حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع سے ہی
برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی یہ بذریعہ وحی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس کے روزے کی فرضیت کا، اس سے پہلے بھی جب حضور مکہ میں تھے تو جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ایک ماہ خلوت نشین ہو جاتے تھے۔ سمجھے بات؟ جی کہ ابھی رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے پورا مہینہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، ذکر الہی میں مگن ہو جاتے، اور اپنے دل کا جو سکون ہوتا تھا ذکر الہی کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ اور پھر چونکہ رمضان کے ساتھ روزوں کی فرضیت سے پہلے کا تعلق تھا تو لہذا جب سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہو گیا تو وہ جو پہلے سے محبت تھی رمضان کے مہینے سے وہ مزید بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ اس میں زیادہ عروج آ گیا، زیادہ شدت آ گئی، زیادہ محبت آ گئی، اور اس کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا، غور کرنا ہے، رجب کہاں اور رمضان کہاں، یعنی رجب، شعبان اور رمضان، یعنی رجب کے بعد ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آقا مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے، اور لفظ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکتیں رکھ دے، شعبان کو بھی ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب، شعبان اور پھر جا کے رمضان، تو یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان سے کس قدر پیار تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پہلے تو رجب میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، پھر جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، شعبان حضور فرماتے ہیں شعبان کس کا مہینہ ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ بولیے کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے نبی نے جو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، حضور نے عملی
طور پر اسے ثابت کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں سے یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو میں نے کہیں بھی پورے سال کے اندر مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے 2 مہینوں کے۔ وہ 2 مہینے کون سے تھے؟ ایک شعبان کا مہینہ تھا، دوسرا رمضان کا مہینہ تھا۔ ہمارے نبی نے اس طرح سے تیاری، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ حضور علیہ السلام باقاعدہ طور پر جس طرح بندہ تیار ہوتا ہے نا، کمر کستا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے کمر کستے، فرمایا تیار ہو جاؤ رمضان آ گیا ہے۔ سوال یہ ہے، ہم سب سے یہ سوال ہے، مجھ سب، کیا ہم نے بھی کوئی ایسی تیاری کی ہے سوائے اس کے کہ جناب کھانے پینے کی ساری چیزیں لے آؤ؟ کھانے پینے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی تیاری ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پر، جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس طرح سے تیاری فرمائی۔ اور پھر امام احمد بن حنبل اور امام نسائی علیہ الرحمہ، آپ دونوں سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے، اور حضور علیہ السلام کا معمول مبارک ان الفاظ سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ تفتح له ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ طبیعت کچھ ناساز ہے آج، اس حوالے سے یہ مقصد یہ ہے کہ پیغام کو کیا وہ دھیمے الفاظ میں پہنچ جائے، وہ بلند آواز سے پہنچ جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ پیغام پہنچے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنے صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یبشر اصحابہ، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، اور کن الفاظ سے؟ فرماتے قد جاءکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ سن لو رمضان مبارک آ گیا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا، شہر مبارک برکتوں سے بھرپور مہینہ آ گیا ہے۔ کتب اللہ علیکم صیام، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فی ابواب الجنان وتغلق فی ابواب الجحیم، اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔
اور پھر فرمایا اللہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے اس میں ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، اور جس کو اس کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ محروم ہی رہ گیا۔ جس نے اس مبارک مہینے میں بھی کوئی بھلائی حاصل نہ کی تو وہ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ محروم رہ گیا۔ اللہ میرے بھائی، عموماً جب سیزن ختم ہوتا ہے نا، مثلا گرمیوں کا سیزن ختم ہوا، جب سردیوں کا شروع ہونے والا ہوتا ہے تو سیل لگا دی جاتی ہے کہ بھئی گرمیوں کے کپڑوں پر سیل لگ گئی۔ اسی طرح جب سردیوں کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو سردیوں کے کپڑوں پر سیل لگا دی جاتی ہے کہ بھئی 50%، یہ جناب 70% فلیٹ سیل ہے یا جو بھی ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ وہ کس لیے لگا دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی ہے۔ فرمایا اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں جو نفل ہے، نفل نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب فرض والا بنا دیتا ہے، اور ایک فرض کا جو درجہ ہے یہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ لوٹ سے نہیں تو پھر اور کیا ہے جی؟ یہ وہ مہینہ ہے جو اتنی برکتوں والا مہینہ ہم سب پر آ رہا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کردہ طویل حدیث وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ شعبان کا آخری دن تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بٹھا لیا۔ صحابہ کی مجلس ہے اور خطبہ دینے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، سنیے، ایک ایک لفظ سننے والا اور ایک ایک لفظ کے اندر ایسے موتی ہے جس نے چن لیے پھر چن لیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا تم پر ایک ایسا عظیم اور برکتوں سے بھرپور مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، وقیامہ تطوعا، اور فرمایا اس میں جو تم قیام کرو گے فرمایا وہ تمہارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ قیام سے مراد نماز تراویح بھی ہے، اور اگر کوئی رات کو پڑھنا چاہے قیام اللیل 8 نوافل کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، بھئی اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو اللہ کو مناؤ اور اس انداز سے مناؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا جس شخص نے اس رمضان میں نیکی کر کے اللہ کا قرب چاہا، اور وہ جو بھی نیکی کرے گا فرمایا وہ
اس کے لیے دوسرے مہینوں میں جو فرض کا درجہ رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عام نیکی کو فرض کا درجہ عطا فرما دیتا ہے اس مہینے کی برکت سے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سَوَاهُ، فرمایا جو بھی اس میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا لوگوں سنو یہ صبر والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ صبر والا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، بھوک بندے کو لگی ہوتی ہے، شدید بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن اندر سے نفس کہتا ہے کہ صبر کر، ابھی افطاری کا لمحہ نہیں آیا۔ ادھر بندہ صبر کرتا ہے، ادھر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جب بندہ اس صفت کو اپنے اوپر اپناتا ہے، بس صبح کھایا، ظاہر ہے بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بھوک لگتی ہے کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں جب دوپہر کو شدید پیاس لگتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، شدید بھوک لگتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ صبر کرتے کرتے جب افطاری کا وقت آتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے آج صبر کیا ہے اور میرے لیے صبر کیا ہے۔ فرشتوں اس کے لیے 2 خوشخبریاں لکھ دو۔ ایک خوشخبری اسے افطار کے وقت ملے گی، وہ جو راحت ملتی ہے افطاری کر کے وہ اس کے لیے ایک راحت ہے، اور دوسری راحت اور خوشخبری فرمایا جب یہ ہمارے ساتھ ملے گا تب جا کے ہم اسے اس کا صبر عطا کریں گے، اس کا اجر عطا کریں گے۔ جو اس نے دنیا میں صبر کیا ہے اس کا اجر جب یہ ہم سے ملے گا تب عطا کریں گے۔ صبر کر رہا ہے بندے کا فعل، لیکن اجر رب دے رہا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے بندے پر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں بار فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ لوگوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، ایسے ایسے سفید پوش آپ کو ملیں گے کہ جو ہاتھ نہیں آگے بڑھاتے، لیکن ایک دفعہ ان کو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو آنسو جاری ہو جائیں گے۔ وہ مجبوری ہے کہ ہاتھ پھیلانا ان کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی فرما رہے ہیں یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ ایسے لوگ تلاش کرو کہ جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے، جن کے پاس روزگار کا کوئی سہارا نہیں ہے، انہیں فیکٹری سے نکال دیا گیا ہے، یا ان کا جو کام تھا وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے، وہ بندہ گھر میں بیٹھ گیا ہے، نہ افطاری کے لیے سامان ہے نہ سحری کے لیے سامان ہے۔ لوگوں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ایک
تھیلا بناؤ راشن کا، یہ ضروری نہیں کہ 30 تھیلے بناؤ، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھو، یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ ایک بندے کی ضرورت پوری کر دو، اللہ تمہیں ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا۔ کیا خیال؟ ایک مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں جتنی جیب اجازت دیتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ صرف صابن کی چکیاں لے آئیں اور پورے محلے میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھ لو جس کی ضرورت تم نے پوری کرنی ہے، پوچھو اس سے کہ میرا بھائی تجھے کیا ضرورت ہے مجھے بتا، جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ لا کے دو، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اور پھر 8ویں بات میرے نبی نے فرمائی وَشَهْرٌ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہم جب بھی رزق کی بات کی جاتی ہے نا تو ہم اسے عموماً یہ جو ہم کماتے ہیں نا ہم اس پہ ہی سوچ کو مرتکز کر لیتے ہیں، کہتے کہ یہی بس پیسے لبتے رہے، ڈبل لبتے رہتے ہیں۔ رزق سے مراد یہ روحانی رزق بھی ہوتا ہے، کیا سمجھیں؟ شہر یزاد رزق المؤمن فیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، یہ تو ایک محلے کی مسجد ہے اور یہاں پر ظاہر اہل محلہ ہی آتے ہیں، کوئی ایسا شخص کہ جو کاروبار کرتا ہو اس کو یہ میرا پیغام ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ مثلا پیاز کی ضرورت پڑتی ہے اس مہینے میں، آئل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جتنی بھی افطاری کا سامان تیار ہوتا ہے اس میں یہ جتنے بھی مثالیں ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ اب گنوانا شروع کر دوں تو ٹائم لگ جائے گا۔ اب وہ جتنی بھی چیزیں، ایک شخص کے پاس پیاز کی جو ہے وہ مقدار موجود ہے، بہت سی مقدار، وہ کہیں کہ سکا پیاز جناب پورا کمرہ بھر لگو، تے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رزق ود جاتا ہے، تو ٹھیک ہے سی حالت نہیں، اللہ کے نبی کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے مخلوق کا نقصان ہو۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ وہ رزق کہ جو روٹین میں تمہاری چیزیں بک رہی ہیں، اللہ کرم فرماتا ہے اور تمہارا جو مال ہے وہ جناب پہلے سے زیادہ بکنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے، اس طریقے سے جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی آپ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو ستا کے مال کمائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا نفس مطمئن ہو رہا ہے؟ بندہ ذخیرہ اندوزی بھی کرے تو کہے کہ یار پاج کے پہلی رکعت جا کے ملنا ہے، کتے نماز لیٹ نہ ہو جاوے، یعنی ہیرا پھیری، ادھر سے ہیرا پھیری اور ادھر جناب آپ ہلا شیری کر رہے ہیں، نہیں، یہ کام نہیں۔ اس میں جو رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا، وہ عام روٹین میں، مثلا
ایک بندہ پیاز کا کام کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے بغیر اس کا پیاز جناب بک رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے جناب، 1 گھنٹہ لگتا ہے جناب، اس کی پوری ریڑھی کی ریڑھی جو ہے وہ فروخت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال بھی ہے، اور یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا کہ یزاد رزق المؤمن فیہ، اللہ اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر من فطر فی صائما، 9ویں بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، کہیے ذرا سبحان اللہ، جس نے کسی بھی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، اور پھر فرمایا دونوں کو یہ ثواب مل رہا ہے، روزہ افطار کرنے والے کو بھی اور روزہ رکھنے والے کو بھی، دونوں کے اجر میں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے افراد کسی کو روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، اللہ تبارک و تعالی یہ جو ثواب ہے یعنی گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے جو آزادی والا مجدہ ہے، اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروا رہا۔ نیت ہو یار بندے کی، نیت جب بندے کی ہوگی، اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے نا۔ بندہ جناب بڑے بڑے دسترخوان لگوا دے اور جناب 10 دیگیں پکوا لے، نیت اس کی یہ ہو کہ یار لوگ کہیں کہ حاجی صاحب تسی کمال کرتا ہے جناب، پورے محلے میں افطاری کروا دی، نیت اس کی یہ ہو، مجھے یہ بتاؤ وہ ریاکاری میں جو اس نے کام کیا ہے وہ بہتر ہے یا چپکے سے آپ کسی کو ایک کھجور کھلا رہے ہیں؟ ہے جی، تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ جس نے ایک کھجور کسی کو کھلا دی، افطار کروا دیا روزہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی گناہ معاف فرما رہا ہے اور اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف ایک کھجور، او علی شربۃ او مسقۃ اللبن، فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، دیکھو رحمت کا دریا کس طرح سے بہ رہا ہے، فرمایا اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے تو روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، یا ایک دودھ کا گھونٹ پلا دو۔ 3 چیزیں ذکر کی، یا کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو پلاؤ گے، گناہوں کی بھی بخشش مل رہی ہے اور جہنم سے آزادی بھی عطا ہو رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ رحمت والا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ عشرہ جو ہے یہ مغفرتوں والا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ بخشش والا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ 12ویں بات میرے نبی نے فرمائی، من خفف مغلوقة فيه غفر اللہ له وعتقه من النار، فرمایا جو بھی اپنے ملازم کا بوجھ اس مہینے میں ہلکا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، مثلا آپ کے جو ملازم ہیں ان کا وقت ہے جناب صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک یا 5 بجے تک، ٹائم گھٹا دے اور کام گھٹا دے۔ سبحان اللہ، یار ایک مہینہ تو سی بھی دے ہے جی، اللہ نہیں کمائی کرنا پورا، یہ ضروری نہیں کہ دنیا نہیں کمائی کرنی ہر مہینے، کیا سمجھے؟ جس نے اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ لگ گئی ہے؟ پکاریے ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک وظیفہ بتایا، سنیے، فرمایا وَاسْتَكْثَرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهَا، فرمایا اس مہینے میں 4 کاموں کی، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ غور سے میری بات سننا، میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا 4 چیزوں کی کثرت رکھو، فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں کہ جن سے تمہارا رب راضی ہو رہا ہے، فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وہ کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے۔ کلمہ شہادت کی کثرت کرو اس مہینے میں۔ دوسری وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار کرو، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کسی بندے کو یہ 5واں کلمہ جو ہم استغفار والا پڑھتے ہیں اگر یہ آتا ہے اس کی کثرت کرو، انشاءاللہ رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وہ 2 چیزیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ 2 چیزیں اللہ سے مانگو، وہ کون سی ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اور جہنمیوں والے اعمال سے ہم سب کو بچا۔ مانگو اللہ سے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں بطور خاص ایک
خوشخبری عطا فرمائی. اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو خدا کی قسم اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اپنے دل کی تختیوں پہ یہ بات لکھ لو. میرے نبی نے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اس پانی پلانے والے کو حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا. میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا جام عطا فرمائے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. ہر گھڑی میں رمضان کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ. حیرانی والی بات ہے مہینہ اتنی برکتوں والا ہے اور پھر اس کی رحمت کے دریا دیکھو. وہ رحمت کو کرم والا اللہ وہ جسے چاہے جس حال میں چاہے جیسے چاہے بخش دے. اس اللہ کے پاک نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ اس مہینے کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ سبحان اللہ 6 لاکھ بندوں کی بخشش فرماتا ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ سارا رمضان چلتا رہتا ہے. جب شب قدر والی رحمت والی بخشش والی قدر والی رات آتی ہے اس رات میں اللہ جتنے باقی مہینوں میں گناہگاروں کی بخشش کی ہوتی ہے ان سب کو جمع کرو تو جتنے جمع ہوگے اتنے ایک رات میں گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اتنی رحمتوں والا مہینہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی. لوگوں سن لو اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اس جزا کا کوئی تعین نہیں کیا گیا کوئی لمیٹیشن نہیں کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اب میرا اور بندے والا معاملہ ہے. جب بندہ میری بارگاہ میں آئے گا میں خود دوں گا. کتنی جزا دوں گا یہ میں جانوں یا میں جانوں. اور جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے وہی گزرے گا جو روزے رکھے گا. اللہ ہم سب کو اس رمضان کا احترام کرنے اور صحیح معنوں میں اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے.